کہ نہیں، رفع یدین بھی اللہ کا بھلا کریے کہ یہ بھی نماز کے اندر سکون اور اطمینان۔ مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کیا ہو گیا تم گھوڑے کی دم کی طرح اپنے ہاتھ ہلاتے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ نماز کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، یہاں آپ نے دیکھا کہ مولانا منظور احمد مینگل صاحب نے صحیح مسلم کی جس حدیث سے رفع الیدین کی منسوخیت ثابت کی ہے، وہ ان کا موقف استدلال کتنا صحیح ہے، ہم اسی صحیح مسلم سے اور اسی چیپٹر کے تحت جو حدیث لائی گئی ہیں اور پھر اسی راوی جابر بن سمرہ سے ان کے اس استدلال کو غلط ثابت کریں گے اور پھر ان کے گھر سے گواہیاں دیں گے، شہادتیں پیش کریں گے کہ مولانا صاحب آپ کا یہ موقف صحیح نہیں ہے۔ امام مسلم نے جو حدیث یہاں لائی ہے، جو مولانا نے ذکر کی ہے، وہ آپ چیپٹر اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ چیپٹر کا نام کیا رکھا؟ باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید ورفع عند السلام۔ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلام کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ممانعت ہے، سلام کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ممانعت چیپٹر کا نام رکھا گیا، اور پھر اس کے تحت جو حدیث لائی گئی اور مولانا صاحب نے بھی ذکر کی، اس حدیث کے الفاظ ہیں مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، تم لوگ نماز میں کوئی حرکت نہ کیا کرو۔ اور پھر مولانا نے اس طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا کہ اس طرح ہاتھوں کو نہ اٹھایا کرو۔ یہاں بھی مولانا صاحب نے دو غلطیاں کیں، اور وہ غلطیاں ایسی ہیں جو قابل گرفت ہیں۔ پہلے نمبر پہ انہوں نے پوری حدیث نہیں پڑھی، اور کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ اس حدیث کا جو اخیر تھا وہ ان کے مسلک کے خلاف تھا۔ اس حدیث کے آخری الفاظ آپ پھر دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یتمون الصفوف الاول ویترسون فی الصف، کہ پہلے اگلی صف کو پورا کرنا ہے اور پھر صف بندی جب کرنی ہے صفوں میں مل کے کھڑا ہونا ہے۔ اب چونکہ مولانا کا یہ مسلک مذہب نہیں ہے کہ مل کے کھڑے ہوئے جائے، بلکہ ان کے مسلک اور مذہب میں 1 فٹ کا فاصلہ یقینی ہے، آپ اپنی مساجد میں دیکھتے رہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگایا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں جس طرح شریر گھوڑا دم ہلاتا ہے، اس طرح تم دموں کو اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو، اور ساتھ ایسے اشارہ بھی کیا۔ اب اگر اس اشارے سے مراد رفع الیدین ہے اور اس کی منسوخیت ہے اس حدیث سے مقصود، تو جناب یہ جو پہلا رفع الیدین ہے جو آپ بھی کرتے ہیں اور آپ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھا کے شریر گھوڑے کی طرح اپنے ہاتھوں کو، جس طرح شریر گھوڑا دم ہلاتا ہے اس طرح ہاتھوں کو ہلاتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ نے کہا گھوڑا اس طرح دم ہلاتا ہے۔ مولانا صاحب کتنی بڑی آپ نے یہاں دروغ گوئی سے کام لیا ہے، کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ کبھی گھوڑے کو نہیں دیکھا؟ کیا گھوڑا اس طرح دم ہلاتا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو اب دیکھنے کی کوشش کرنا، گھوڑا دم ایسے ہلاتا ہے۔ بہرحال میرا مقصود آپ کو سمجھانا ہی نہیں ہے۔ جو آج تک نہیں سمجھا اور جس نے آج تک تجاہل عارفانہ سے کام لیا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے جاہل بنا ہے، وہ پھر بھی نہیں سمجھتا۔ میرا سمجھانا اور میرا بتانا مقصود ان لوگوں کو ہے جو سادہ لوگ ہیں، جو عام مسلمان ہیں، کہ یہاں مولانا کا استدلال غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی صحیح مسلم ہے، یہی صحیح مسلم ہے اور یہی چیپٹر ہے۔ اسی چیپٹر کے تحت امام مسلم اگلی حدیث لائے ہیں اور یہی راوی ہیں جابر بن سمرہ، اور اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم لوگ نماز پڑھتے تو نماز کے اختتام پر دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی ایسے کیا کرتے تھے، ہاتھ سے ایسے اشارہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ملاحظہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، تمہیں یہی کافی ہے کہ تم قعدہ میں اپنی رانوں پر یعنی تشہد میں
بیٹھے ہوئے اپنی رانوں پر اپنی ٹانگوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ یہ صحیح مسلم ہے اور یہی چیپٹر ہے اور حدیث نمبر 970 ہے۔ اس سے اگلی حدیث 971 نمبر ہے، اس میں بالکل واضح کر دیا امام مسلم نے اس حدیث کو لا کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حرکتوں کو شریر گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ فرماتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ کہ ہم لوگ رسالت مآب کے ساتھ نماز پڑھتے تو نماز کے اختتام پر یعنی اخیر پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ تم میں سے جب کوئی نماز ختم کرے تو اپنے بھائی کی جانب منہ کر کے صرف زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔ مولانا صاحب بالکل بات واضح ہے کہ سلام کے وقت صحابہ کرام کیا کرتے تھے، سلام بھی پھیرتے تھے اور اپنے ہاتھ کو ایسے کیا کرتے تھے اپنے دوسرے بھائی کی طرف، اپنے ساتھی صحابی کی طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھوں کو اس طرح نہ ہلاؤ بلکہ تم کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صرف اپنا چہرہ پھیرنا ہے اپنے بھائی کی طرف۔ اور دوسری بات، اگر اس سے رفع الیدین جو ہم رکوع والا ہے کرتے ہیں یا اس طرح جو ہاتھ اٹھانے ہیں، اگر اس کی منسوخیت ثابت ہوتی ہے تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو شروع والا رفع الیدین ہے یہ کہاں سے لے لیا، اس کی رعایت کہاں سے آپ کو مل گئی، وہ حدیث ہمیں دکھلا دو، ہم بھی مان لیں گے۔ اور پھر آپ جو دعائے قنوت کے وقت وطروں میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہاتھوں کو اس طرح اٹھا کے پھر باندھتے ہیں، وہ آپ نے کہاں سے دلیل پکڑی ہے؟ پھر آپ عیدین کے موقع پر تکبیرات کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھاتے ہیں، وہ دلیل آپ نے کہاں سے لی ہے؟ حالانکہ آپ سے بہت بڑے حنفی علماء نے آپ کے اس موقف کی تردید کر رکھی ہے، آپ کو جھوٹا اور ناانصاف قرار دے رکھا ہے انہوں نے۔ اگر آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی درس ترمذی پڑھی ہوتی، اس کی جلد نمبر 2 کو دیکھا ہوتا، صفحہ نمبر 32 کا مطالعہ کیا ہوتا، تو وہ کہتے ہیں لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال مشتبہ اور کمزور ہے، کیونکہ ابن القبطیہ کی روایت میں سلام کے وقت کی جو تصریح موجود ہے، اس کی تصریح جو موجود ہے، پھر اسے یہ استدلال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تھوڑا آگے چل کے کہتے ہیں کہ جابر بن سمرہ کی یہ حدیث رفع عند السلام ہی سے متعلق ہے اور دونوں حدیثوں کو الگ الگ قرار دینا جبکہ دونوں کا راوی بھی ایک ہے اور متن بھی قریب قریب ہے، تو پتہ کیا چلا کہ یہ جابر بن سمرہ والی جو حدیث ہے وہ کہتے ہیں اس کو رفع الیدین عند رکوع پہ فٹ کرنا یہ ناانصافی ہے۔ اور آپ کے علامہ محمود الحسن اس بات کو بھی واضح کر چکے ہیں اور ناانصاف اس شخص کو قرار دے چکے ہیں جو اس حدیث سے استدلال کرتا ہے رفع الیدین عند رکوع کا۔